کٹ مارکر یا قلم کو ایسے پکڑنے سے اردو لکھائی کبھی بھی اچھی نہیں آ سکتی، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں۔ ویورز، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی ایک ایسی غلطی ہے جس کو آپ کرتے ہیں اور آپ کبھی بھی اچھا نہیں لکھ پاتے کٹ مارکر سے۔ تو میں آپ کو ایکسپلین کر کے قلم سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں قلم کے ذریعے پہلے میں نے آپ کو بتایا بھائی اس کے دو کونے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کٹ مارکر ہے، تو وہ کون سی ایسی غلطی ہے؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ابھی آپ نے چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اب یہ آپ کے سامنے میں نے جو غلط طریقے سے ہولڈ کر کے اس کو لکھا ہے الف، وہ موٹا بنا ہے۔ اچھا، اس کو آپ نے کس اینگل پہ رکھنا ہے؟ دو کونے آپ نے جو مارکر کے اس طریقے سے ہولڈ کرنا ہے مارکر کہ دونوں کونے صفحے پر ٹچ بھی ہوں، اور ان کا جو اینگل ہے وہ 85 ڈگری اینگل پر دونوں کونے پڑے ہوئے ہوں۔ اب یہ 85 ڈگری اینگل پر رکھ کر یہ میں نے آپ کے سامنے الف اور بے لکھا ہے۔ اس سے پہلے جو الف لکھا ہوا ہے وہ 45 ڈگری اینگل پہ رکھ کے لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ موٹا الف بنا ہے۔ تو غلطی کہاں ہوتی ہے کہ آپ لوگ یوں 45 ڈگری اینگل پہ رکھ کے لکھتے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح اگر میں بھی لکھوں اس اینگل پہ رکھ کے، 45 ڈگری اینگل پہ رکھ کے، تو میں بھی اچھا نہیں لکھ پاؤں گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ مارکر کو اگر آپ نے غلط طریقے سے ہولڈ کیا ہے تو سائیڈوں سے خود بخود بے موٹا ہوگا اور سینٹر سے باریک ہوگا۔ اگر صحیح، یہ دیکھیں اب میں نے اس کو صحیح اینگل پہ، یہ یہاں تھا پہلے، ایسے نہیں رکھنا ہے اس کو اس جگہ پہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے تاکہ وہ 85 ڈگری اینگل پر اس کے دونوں کونے نظر آئیں، 85 ڈگری اینگل پر ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اس طرح اس کے دونوں کونے۔ اب اس سے جتنے بھی الفاظ لکھے جائیں گے، اس طریقے سے ہولڈ کرنے کے بعد مارکر سے جتنے بھی الفاظ لکھے جائیں گے وہ 100% درست بنیں گے۔ تو یہ اس ویڈیو کو آپ نے توجہ سے غور سے دیکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں الف اور بے، یہ اسی مارکر سے میں نے لکھا ہے جس سے پہلے اوپر بے غلط بھی لکھا ہوا ہے۔ اب اسی سے فے لکھا جا رہا ہے، یہ ایک ہی اینگل پہ رکھ کے ان الفاظ کو، ان حروف کو میں نے لکھا ہے الف، بے اور فے۔ اب دیکھیں آپ لوگ جو غلطی کرتے ہیں، یہ اب غلط طریقے سے میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں غور سے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ طریقہ مارکر کو ہولڈ کرنے کا یہ غلط ہے۔ اس طریقے سے ہولڈ نہیں کرنا کہ الف موٹا آئے اور بے سائیڈوں سے باریک ہو، اور سینٹر سے بے سائیڈوں سے موٹا ہو اور سینٹر سے باریک ہو، تو وہ غلط طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اس ایک جو مشق ہے اس کی اگر آپ پریکٹس کر لیں کہ مارکر کو کیسے ہولڈ کیا جاتا ہے، اس کی کم از کم 500 ٹائمز آپ اس سٹیپ کی پریکٹس کر لیں، تو اس سے آپ کی رائٹنگ کافی حد تک بہترین ہو جائے گی، اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مارکر کو کس انداز سے آپ نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ مارکر کو کیسے ہولڈ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور اس کو شیئر بھی کریں مختلف ایجوکیشنل گروپس میں۔ والسلام علیکم۔